دوستو مودی حکومت نے مسلمانوں کے شرعی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کے انتہا پسند ہندو گروپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں طلاق کے شرعی طریقے کو بدل دیا جائے۔ ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے علماء کرام نے طلاق کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے جو کہ پاکستان کے سرکاری قوانین کے مطابق، جس میں 3 طلاقیں 1 ماہ کے وقفے سے دی جائیں۔ لیکن کیرالہ سے خبر ہے کہ وہاں ایک 34 سالہ خاتون نے اپنی امامت میں نماز جمعہ کروائی۔ بھارت کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ کیرالہ میں قرآن و سنت سوسائٹی کی جنرل سیکریٹری جمیتا نے مسلم اکثریتی ضلع میں سوسائٹی کے دفتر کے اندر نماز جمعہ پڑھائی۔ اس سلسلے میں جمیتا کا کہنا ہے کہ قرآن مرد اور عورت میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا، اسلام میں خواتین کے امام بننے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ واقعہ کچھ عجیب سا ہے کیونکہ جس طرح سے جمیتا نے قرآن اور سنت کی غلط ترجمانی کی وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر اقلیتی طبقے کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس طرح کا واقعہ چند برس قبل امریکہ میں بھی پیش آیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو مسئلہ اس بات سے ہے کہ اب اس عورت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو اس پورے معاملے کی تفصیلات میں ہم لوگ جائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت میں نماز کی امامت کرنے والی اس عورت کو قتل کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عورت کی امامت کے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ورلڈ وائڈ ایک تجزیہ پیش کیا جائے گا، اور جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل انفومیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی آپ دوست احباب ہرگز نہ بھولیے گا۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازماً تحریر کیجیے۔ دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جمیتا کا کہنا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ واضح طور پر قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی کسی عورت نے جمعہ یا معمول کی نماز کی امامت نہیں کروائی۔ لیکن دوستو یہ سراسر غلط جو بات ہے، اس کو بہت سی جگہوں کے اوپر واضح طور پر ڈومینیٹ کر کے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نکاح کے وقت 2 مردوں کی گواہی شرط ہے، اگر وہ مرد دستیاب نہیں ہوتے تو 1 مرد اور اس کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں گی۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جب ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ صرف عورتوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں عورتیں اور مرد کسی بھی حالت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ عورتوں کی خاص بناوٹ کی وجہ سے وہ پورا مہینہ پاک صاف نہیں رہ سکتی۔ انہی وجوہ کی بنا پر عورتوں کی امامت جائز قرار نہیں دی گئی۔ البتہ عورت جو ہے کہ نفلی نمازوں کی امامت کر سکتی ہے، اس میں بھی شرط ہے کہ مقتدی ساری کی ساری عورتیں ہی ہوں۔ کسی مرد کی جو نماز ہے وہ عورت کی امامت میں نہیں ہو سکتی۔ سوشل میڈیا پر جمیتا کی امامت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اس میں بھی عورت کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہہ رہی ہے، جبکہ اس میں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے ایسی عورت کو امامت کی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ مفتیوں کی یہی رائے ہے کہ عورت کی امامت جائز نہیں۔ یہاں عورت کی امامت سے صرف اور صرف یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ اب بھارت میں اسلام کی نئی شکل سامنے آنے والی ہے۔ جس طرح طلاق کے معاملے میں حکومت نے مداخلت کی، اسی طرح اب نماز میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے۔ اسپین میں بھی ایسا ہوا تھا، جہاں مسلمانوں کی زبان نماز کے طور طریقے کے علاوہ ان کے مذہبی امور کو نیا رنگ دے کر وہاں سے اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آج یہ سب کچھ بھارت میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برسر اقتدار جماعت ایک خاص نظریے کو مسلمانوں پر تھوپنا چاہتی ہے۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف ہندو ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بعد سکھوں اور عیسائیوں کی تعداد ہے، پھر بدھ مذہب کے ماننے والے بھی یہاں پر بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ایسی صورت میں کسی ایک نظریے کو تھوپا نہیں جا سکتا۔ RSS اور اس کی حلیف پارٹیاں مبینہ طور پر اس دن سے اپنا نظریہ تھوپنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں جب سے نریندر مودی کی زیر قیادت NDA حکومت آئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک سوال نامہ مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کتنے لوگ کامن سول کوڈ کے حق میں ہیں۔ اس معاملے میں مسلمان ہی نہیں، سکھوں اور عیسائیوں نے بھی ہنگامہ کیا اور اس کی مخالفت کی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے کامن سول کوڈ کیا ہے، حکومت کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا، حکومت نے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اس میں تقریباً 1 سال تک لوگ پریشان رہے۔
اب یہ معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ اچھا دوستو، اب بھارت کے اندر اس عورت کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 34 سالہ خاتون جمیدہ جو قرآن سنت سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں، اسلامی روایات کے برخلاف نماز میں امامت کر چکی ہیں، جبکہ اسلامی قواعد کے مطابق صرف مرد ہی نماز کی امامت کرا سکتا ہے۔ NDTV نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ مالاپورم میں جمادہ کی امامت میں تقریباً 80 لوگوں نے نماز پڑھی، جن میں عورتیں اور مرد سب شامل تھے۔ جمیدہ نے ہندوستان ٹائمز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسلام میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ عورت کو نماز کی امامت کرنے کی ممانعت ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کو ان اماموں اور مبلغوں سے بچانا ہوگا جو مردوں کی بالادستی کے حامی ہیں۔ جمیدہ، جن کے اقدام کو ابتدائی طور پر سراہا گیا، اب انہیں سوشل میڈیا پر موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے پولیس سے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں دھمکیاں آمیز فون کالز موصول ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے خلاف کہا جا رہا ہے۔ لوگ امامت سے متعلق میرے فیصلے کے خلاف کھلم کھلا بول رہے ہیں۔ جمیدہ نیو یارک کی ایک مسلم اسکالر امینہ ودود سے متاثر ہیں، جنہوں نے تقریباً 1 عشرہ قبل نماز کی امامت کی تھی۔ جمادہ کا کہنا ہے کہ مردوں نے اسلام کی تشریح اپنے مفادات کے مطابق کی ہے، لیکن دوستو میں آپ کو شروع میں بتا چکا کہ کس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ عورت جو ہے اس پر مرد کو فضیلت ہے، لہٰذا اس طرح کی حرکتیں کر کے صرف اور صرف ایک ہی چیز جو ہے وہ ڈومینیٹ کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کر، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے، یعنی گواہی کے حوالے سے بتا دیا کہ ایمان جو ہے اس میں وہ ہاف ہے، اور پھر حیض کے حوالے سے بتا دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کرنے لگے، اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا بنیادی طور پر ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں ڈالنے لگیں۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر بہت ضروری ہے جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان معاملات میں بھی ان صحابیات کی طرح جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے ان سب کو، کہ جب ان کو اس چیز کا علم ہو تو وہ خیر اور بھلائی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں نہ ڈالے۔ بہنوں کو یہ ساری نصیحت کہ وہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں
اور ان اشیاء سے دور رہیں جن اشیاء کے حوالے سے اسلام نے انہیں منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی بنیادی ایک چیز کہ عورت، اب دیکھیں اس کو جب ایک چیز کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ کیوں وہ حرکت کر رہی ہے؟ اب اس کو امامت کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو اسے امامت نہیں کرنی چاہیے، جو کہ وہ اس کے باوجود کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو سے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔